بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا جو ہے وہ سبق چل رہا تھا مخارج کا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ مخارج سے پہلے ہم چند باتیں جو ہے وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے ہم نے جو ہے وہ ایک پڑھ لی تھی، الف اور حمزہ میں فرق۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ زبان کی تقسیم، اور تیسرا ہم نے پڑھا تھا دانتوں کی جو ہے وہ نام اور اس کی وضاحت۔ آج ہم نے پڑھنی چوتھی بات، اور ساتھ ہی ہم انشاءاللہ چند چند مخارج بھی جو ہے وہ پڑھیں گے۔ یہ جو ہے وہ حروفوں کے جو ہے وہ نام دیے گئے ہیں، حروفوں کو جو ہے نا وہ مجموعے کے طور پر کٹھے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آگے جب مخارج پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ کس ترتیب سے جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہیں حروفوں کے نام، الف، واو مدہ اور یا مدہ، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کیا کہلاتے ہیں بھائی؟ مدہ. حروف مدہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ الف، واو اور یا، ٹھیک ہے جی؟ ان کی تعریفیں بھی جو ہے میں آپ کو لکھوا دوں گا۔ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم کے اندر نا، بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر۔ تو الف سے پہلے تو آپ نے پڑھ لیا تھا، اوپر ہی پڑھ لیا کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے زبر، واو ساکن اس سے پہلے پیش، یا ساکن اس سے پہلے زیر، ان کو کیا کہتے ہیں؟ محمد رضوان بہت شور مائک میں ہے جی۔ تو جی الف مدہ، الف حروف سے پہلے، مدہ. جی الف سے پہلے زبر، ٹھیک ہے؟ اور واو ساکن اس سے پہلے پیش، یا ساکن اس سے پہلے زیر. زیر، زیر. تو ان کو کہتے ہیں حروف مدہ، ٹھیک ہے؟ مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ اسی وجہ سے ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی یہ آتے ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ ایک کھینچتے الف ہیں. کی مقدار کھینچا جاتا شاباش، ان کو ایک الف برابر لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا بنیادی قواعد آپ کو لکھواؤں گا، ان میں بھی یہ قاعدہ جو ہے وہ شامل ہے حروف مدہ کا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ لکھواؤں گا، اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قاف اور کاف، یہ حروف لہاتیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ حروف لہاتیہ کیا ہوتا ہے، شجریہ کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ مخارج میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ جب آپ پڑھیں گے جیم، شین، یا متحرک، یہ شفقت حسین مائک بند کر لو اپنا۔ جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس کے مائک میں شور ہے تو پھر کیوں مائک آن کرتے ہو؟ اتنے دیر سال ختم ہونے والا ہے آپ لوگوں کو کلاس میں جی۔ اس کے بعد ہے جیم، شین، یا متحرک اور یا لین، یہ حروف شجریہ کہلاتے ہیں۔ ضاد، یہ حروف حافیہ کہلاتا ہے۔ لام، نون اور را، یہ حروف طرفیہ کہلاتے ہیں۔ طا، دال، تا، یہ حروف نطعیہ کہلاتے ہیں۔ وا، ذال، ثا، یہ حروف لثویہ کہلاتے ہیں۔ اور صاد، زا، سین، یہ حروف صفیریہ کہلاتے ہیں۔ فا، واو، با، میم، یہ حروف شفویہ کہلاتے ہیں۔ اور غننے والے دو حروف نون، میم، ٹھیک ہے؟ جب ان پر غنہ ہو تو یہ حروف کیا کہلاتے ہیں؟ غنہ کہلاتے ہیں. حروف غنہ کہلاتے ہیں۔ نوٹ، ان کو خوب یاد کر لیں، یہ ان جگہوں کے نام ہیں جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب آگے ہم مخارج پڑھیں گے تو ان جگہوں کے نام جو ہے وہ آ جائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ ان حروف کو دوبارہ دہرائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھ بھی آ جائیں گے، اور پھر میں آپ کو اس وقت ایک اور بات بھی بتاؤں گا کہ یہ کس اعتبار سے جو ہے وہ حروفوں کے نام کو تقسیم کیا گیا۔ چلے جی، یہ ہے ہمارے مخارج کی بحث، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہمارے جو ہے وہ مخارج، ان کی وجہ سے ہم نے اتنی لمبی جو ہے وہ تفصیل پڑھی، حمزہ اور الف میں جو ہے وہ فرق پڑھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ زبان کو ہم نے 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد دانتوں کو جو ہے وہ 12 اور 20 میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم نے حروفوں کے نام پڑھے، وہ صرف اس وجہ سے پڑھے تھے تاکہ یہ جو مخارج ہیں یہ شارٹ ہو جائیں، چھوٹے ہو جائیں، ان کی لائنیں جو ہے وہ چھوٹی ہو جائیں، ورنہ مخارج جو ہے وہ 1.5 دو دو لائنوں پہ جو ہے وہ چلے جانے تھے۔ اوپر والی چیزوں کو اگر ان کے اندر مکس کر دیتے تو اور سمجھنے میں مشکل ہونی تھی۔ چلیے جی، تو مخارج کی بحث میں سب سے پہلے ہے مخرج کا معنی اور تعریف۔ مخرج را کے فتح کے ساتھ، اس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے جی؟ مخارج، اب مخارج کی تعریف کیا ہے؟ جن جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعریف کون سنائیں گے؟ جن جن جگہوں جگہوں سے سے حروف جن ادا ہوتے ہیں جگہوں ان کو سے مخارج کہتے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں۔ اور
اور کوئی ساتھی؟ جن جن جگہوں جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں. اور کوئی ساتھی؟ جن جن جگہوں جگہوں سے سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو ان کو مخارج کہتے مخارج ہیں. کہتے ہیں. شاباش، ٹھیک ہے جی. تو جن جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو ہم مخارج کہتے ہیں. جیسے اب آگے آپ کو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. جیسے عین، ہا، یہ وسط حلق گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مثال دی جا رہی جیسے عین اور ہا، یہ وسط حلق گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. تو اب وسط حلق عین اور ہا کا کیا کہلائے گا؟ مخرج. مخرج کہلائے گا. مخرج کہلاتا ٹھیک ہے جی. مخرج. وسط حلق اب عین اور ہا کا کیا کہلائے گا؟ مخرج کھلائے گا. مخرج مخرج کہلائے کہلائے گا. گا. اب تعریف پہ آتے ہیں. تو جن جگہوں سے یہ حروف مخرج. ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں. تو مطلب کہ عین اور ہا جو ہے وہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، تو عین اور ہا جو ہے وہ ان کا مخرج کیا کہلائے گا؟ وسط حلق. وسط الگ مخرج شاباش، کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ مثال سے آپ کو سمجھا دیا. اب آگے بتا رہے ہیں فائدہ. 17 مخارج سے 29 حروف نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، مخارج جو ہے وہ 17 ہے اور 29 حروف ان سے نکلتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ہی مخرج سے کئی حروف نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ نکلیں گے. جی سر. نکلیں گے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پہلا مخرج. پہلا مخرج کیا ہے؟ جوف دہن. جوف دہن کہتے ہیں منہ کا خالی حصہ. یعنی جب ہمارا منہ، جب ہم منہ بند کرتے ہیں تو جتنا بھی ہمارا منہ کا اندر کا جو خالی حصہ ہے اس کو کہتے ہیں جوف دہن. ٹھیک ہے، منہ کا خالی حصہ. اس سے الف، واو مدہ اور یا مدہ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے جی، نکلتے ہیں. صحیح لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا نا صحیح، ان کا نون نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلتے ہیں. دونوں کو ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہے جی. جوف دہن منہ کا خالی حصہ، اس سے الف، واو مدہ اور یا مدہ نکلتے ہیں. دوسرا مخرج اقصی حلق، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی. گلے کے ہمارے جو ہے وہ جو گلے کے بالکل نیچے سے لے کر سینے کی طرف تک جو ہمارے گلے کا حصہ ہے نا، اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. تو نیچے والے حصے کو ہم کہیں گے جو حصہ سینے کی طرف ہے، اور اوپر والے حصے کو کہیں گے جو منہ کے قریب ہے. ٹھیک ہے، اور درمیان والا وہ تو درمیان ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اقصی حلق گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کون کون سے حروف نکلتے ہیں ان سے؟ حمزہ اور حمزہ ہا. اور حمزہ اور ہاں. حمزہ اور ہا نکلتے ہیں. شاباش. حمزہ. ہاں. جی. اس کے بعد ہے، ابھی آپ نے صرف مخارج یاد کرنے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا، آپ کہیں گے حمزہ اور ہا تو یہ تو ہمارے سینے سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ مشق سے جو ہے وہ ہمارے نکلیں گے. مشق سے جب جتنی مشق کریں گے ہمیں آسان اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی آپ نے صرف مخارج یاد کرنے ہیں. پھر میں آپ کو انشاءاللہ اس کا یہ جو ہے جب مخارج مکمل ہوں گے نا، پھر میں آپ کو اس کی مشق کرواؤں گا. پھر آپ کو بتاؤں گا جوف دہن سے کیسے نکل رہا ہے قالو. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیسے نکل رہا ہے، اس کا خالی حصہ ہے. تو وہ ساری انشاءاللہ مشق کراؤں گا. ابھی آپ نے جو ہے سب سے پہلے مخارج کو یاد کرنا ہے. اچھا جی. دوسرا مخرج ہے اقصی حلق، یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں. تیسرا مخرج ہے وسط حلق. ٹھیک ہے جی. وسط حلق کا مطلب کیا ہے؟ درمیانی حصہ گلے کا گلے کا. درمیانی حصہ. جی، گلے کا گلے کا، درمیانی حصہ. گلے کا درمیانی حصہ. شاباش. اس سے عین اور ہا نکلتے ہیں. کون کون سے حروف نکلتے ہیں اس سے؟ عین. عین ہاں. اور اور ہا. ہاں. شاباش. الحمدللہ. جی، عین اور ہا نکلتے ہیں. جی. دوسرا، اس کے بعد ہے چوتھا مخرج ادنی حلق، گلے کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں. کون کون سے حروف نکلتے ہیں؟ عین عین اور غین ہا. غین اور اور خا. خا. خا نکلتے ہیں. شاباش. پانچواں مخرج ہے، یہ شفقت، آپ اپنا مائک بند کرو دوبارہ، آپ نے مائک نہیں آن کرنا. جی. اس کے بعد ہے پانچواں مخرج زبان کی جڑ کوے کے ساتھ منہ کی طرف اوپر تالو سے لگے تو اس سے قاف نکلتا ہے. ٹھیک ہے، زبان کی جڑ. زبان کی جڑ پتہ کیا کہلاتی ہے؟ جو ہمارا کوا ہے نا، جو زبان جو منہ کی طرف اندر جو ہمارا لوتھڑا لٹک رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو لوتھا لٹک رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کوا. ٹھیک ہے. تو زبان اس کے جو نیچے جو زبان ہے نا، وہ زبان کی جڑ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، زبان تو نیچے بھی جاری ہوتی ہے، لیکن ہماری زبان کی جڑ سے وہ والی جگہ مراد ہے جہاں پر ہمارا کوا لٹک رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جس کو ہم نے اوپر جو ہے وہ ہم نے اس کو ایک نام دیا تھا حروف الہاتیہ کا. یہ دیکھیں، یہ نام دیا تھا نا قاف جی اور سر. کاف کو. ٹھیک ہے، یہ کیوں نام دیا تھا وہ جب ہم سارے مخارج پڑھیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. اچھا جی. ہم چل رہے تھے چھٹا مخرج، پانچواں مخرج کی طرف، چھٹے مخرج کی طرف، پانچویں کی طرف. جی. زبان کی جڑ کوے کے ساتھ. ٹھیک ہے، کوے کے ساتھ
منہ کی طرف اوپر تالو سے لگے تو اس سے قاف نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے بھائی؟ قاف 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 نکلتا ہے. ٹھیک ہے. چھٹا مخرج قاف کے مخرج سے ذرا سا آگے. اب آپ نے دیکھیں آپ کو آہستہ آہستہ جب آپ کو پتہ لگے گا نا، پھر ہم جب پڑھنا شروع کریں گے بار بار، تو آپ کو پھر آپ کا دھیان جب اس طرف جائے گا تو پھر خود بخود آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ. ابھی ہم جو ہے وہ صرف مخرج یاد کریں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی ہم سے کیا یاد کریں گے؟ صرف مخرج یاد کریں گے. مخرج یاد کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی. اس کے بعد ہے چھٹا مخرج قاف کے مخرج سے ذرا آگے منہ کی طرف زبان کی جڑ اوپر تالو سے لگے تو کاف نکلتا ہے. یعنی قاف ہم نے تھوڑا پیچھے سے نکالا تھا اور وہی تھوڑا سا ہی آگے جو ہے اس سے منہ کی طرف آگے، مطلب جو ہمارا منہ کی طرف، گلے کی طرف نہیں جانا، پیچھے کی طرف نہیں، منہ کی طرف آگے کی طرف تھوڑا سا جو ہے وہ جائیں گے تو وہاں سے کاف نکلے گا. ٹھیک ہے جی. تو چھٹا مخرج ہے قاف کے مخرج سے ذرا آگے منہ کی طرف زبان کی جڑ اوپر تالو سے لگے تو کاف نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ کاف نکلتا ہے. کاف نکلتا ہے. اب طرح نکالیں قاف اور کاف. قاف قاف کاف. کاف تو کس کو جو ہے وہ 10% جو ہے وہ تھوڑا سا فرق محسوس ہوا ان دونوں میں؟ جی سر جی. فرق ہے اس سے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ آپ کا 10 سے جو ہے وہ انشاءاللہ 15 ہوگا، پھر 20 ہوگا، پھر 25 ہوگا. ایک دن میں کوئی بھی جو ہے وہ نہیں پہچان پائے گا. اچھا جی. تو یہ 6 مخرج ہے. ٹھیک ہے. 6 مخارج ہیں. یہ آپ نے جو ہے وہ 6 مخارج جو ہے وہ یاد کرنے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ 6 اکٹھے جو میں نے آپ کو دیے ہیں 6 کے 6 آسان ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو اکٹھے دے دیے. تو آپ نے ان کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے. جو سب سے پہلے جوف دہن، اس سے الف مدہ الف واو مدہ یا مدہ نکلتے ہیں. دوسرا مخرج اقصی حلق، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں. تیسرا مخرج وسط حلق، گلے کا درمیانی حصہ، اس سے عین اور ہا نکلتے ہیں. چوتھا مخرج ادنی حلق، گلے کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں. پانچواں مخرج زبان کی جڑ کوے کے ساتھ منہ کی طرف اوپر تالو سے لگے تو قاف نکلتا ہے. اور چھٹا مخرج قاف کے مخرج سے ذرا آگے منہ کی طرف زبان کی جڑ اوپر تالو سے لگے تو کیا نکلتا ہے؟ کاف. غلط نکالا اس نے، پھر کاف. نکالا تھا کاف. ٹھیک ہے جی. کاف نکلتا ہے. شاباش. پھر ہم اس کو آپ کو پڑھنے کے طریقے بتائیں گے. کوئی اس کو کیف پڑھتا ہے، کوئی کیف پڑھتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ہم انشاءاللہ سب چیزیں جو ہے وہ جتنی ممکن ہو سکے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ٹھیک ہو ہماری. صحیح ہے. تو یہ 6 مخارج جو ہے آپ لوگ یاد کر لیں گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ استاد انشاءاللہ. اللہ خیر. کل سنائیں گے ساتھی انشاءاللہ کلاس تعالیٰ. میں. جی انشاءاللہ. کل پھر آپ میں سے ساتھی یہ نہ کہیں کہ یار مجھے جو ہے وہ کچا یاد ہے، یا مجھے جو ہے یہ بہت آسان ہے. یہ تو اب جو ہے یہ تو بالکل آسان جو ہے نا 6 جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں یہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کل سب ساتھی یاد کر کے آئیں. تو میں جو ہے وہ جس کا نام لوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ وسط حلق کیا ہوتا ہے، اقصی حلق کیا ہوتا ہے، ادنی حلق کیا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ قاف کا مخرج سنائے، کاف کا مخرج سنائے، یا عین اور ہا کا سنائے، حمزہ اور ہا کا سنائے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے میں آپ سے کل جو ہے وہ پوچھوں گا. ٹھیک ہے. تو سب ساتھی جو ہے وہ ان 6 مخارج کو یاد کر کے آئیں. اور اوپر جو ہم نے جو ساتھ جو ہے وہ جو نام پڑھے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ یاد ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ اکٹھے تو یاد نہیں ہوں گے، بس کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان کو بار بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی الف واو مدہ یا مدہ ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، حمزہ عین ہا غین خا کو حروف ہلکی کہتے ہیں، قاف اور کاف کو حروف الہاتیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں کوئی بات نہیں، آپ جو ہے وہ سارے پڑھ لینا، لیکن یہ 3 یاد کر کے آ جائے گا. صحیح ہے. یہ ہم جیسے جیسے آگے مخارج پڑھیں گے ساتھ ساتھ آپ کو میں 3 اور دیتا رہوں گا. ٹھیک ہے. تو کل یہ 3 جو ہے وہ یاد کریں گے سب ساتھی. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. استاد جی انشاءاللہ. تو 3 جو ہے وہ آپ کی زبانی یاد کر کے آئیں، پہلے والے 3. اور مخارج کتنے یاد کر کے آنے آپ نے؟ ٹھیک. 6 مخارج جو ہے آپ لوگوں نے یاد کر کے آنے ہیں. سبق یہ سمجھ میں 3 کیا آیا؟ یاد کرنے ہیں؟ 3 کیا یاد کرنے ہیں؟ حروفوں کے نام. جو حروفوں کے نام آپ نے پڑھے نا یہ والے حروفوں کے نام میں سے یہ پہلے 3 یاد کر کے آنے ہیں. الف واو مدہ یا مدہ کو حروف مدہ کہتے ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا کو حروف حلقی کہتے ہیں، قاف کاف کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں. یہ 3. ٹھیک ہے. یہ 3 یاد کرنے ہیں اور 6 مخارج یاد کرنے ہیں. جی بھائیو، سبق مشکل تو نہیں تھا؟ ابھی تک تو نہیں استاد. انشاءاللہ ہو جائے گا. بہت آسان تھا استاد جی.